اجتماعات تے صرف کرنا اپنے واسطے عقیدت محبت اور نجات سمجھ جیڑا نہیں سمجھدا اینو بہتر اسی اونوں وی قدر دی نگاہ نال ویکھنے ہاں اس واسطے کہ انہوں اے چس اے لذت اور اے خوبصورت اعزاز ملے ہی نہیں ظاہر ہے جنہیں شراب عشق پیتی نہیں انہوں احساس نہیں کیدا تصور کیا ہے جنہ اس لذت دی وادی تو گزرے نے انہوں نے پتہ ہے کہ ادھے نال انسان دے دل و دماغ تے اثرات مرتب کی ہوندے نے اس ویلے اس نظریے تے تمام امت دے بالخصوص او جڑے ساڈے نہیں مندے او بھرا تے جڑے تساں اس بزم چپنا سب کچھ محبت نال نچھاور کرن لئی آئے ہو بیٹھے ہو کیتا ہے انہاں دوواں بھراواں دا اس بات تے اختلاف نہیں ہے کہ اس ویلے امت مسلمہ اسی بحیثیت پاکستانی اور دیگر مسلمان اس ویلے بڑی تیزی نال روبہ زوالاں او بھی مندن اساں بھی آنے ہیں او بھی آندن نسل اجڑ رہی ہے ٹک ٹاکر یوٹیوبر فیس بک کی بے حیائی بدماشی دا دور ہے اسی انہاں نو پوچھنے ہاں بھئی بے حیائی بدکاری مہنگائی غلط چیزاں دا توڑ تواڈے کول کی ہے تساں پیش کرو تاکہ اساں تواڈی گل نو سنیے نہیں تو ساڈے کول پوچھ لو ایدے تے تا دوویں گھر اتفاق رکھنے کہ بچے نسل قوم گمراہی ول جا رہی ہے گھٹ تولنا جھوٹ بولنا زنا شراب سود بدکاری یہ تیزی نال ساڈے ول آ رہی ہے ایدا حل کی اسی انہاں نو پوچھیا بھی تواڈے نزدیک حل کی ہے ایدے تے او چپ ہو جاندے وہ نہیں اویئرنس نہیں تعلیم نہیں لوگاں نو جناب آگاہی نہیں اسا کہ چلو اے تساں دسو بھئی آگاہی تعلیم اویئرنس تواڈے نزدیک کی ہے بھئی جڑے لوگ پڑھے لکھے تسی سمجھ دے ہو اوتھے کرائم دی پوزیشن کی ہے جڑے لوگ تواڈے نزدیک ان پڑھنے انہاں دی تواڈے نزدیک کی پوزیشن ہے حالات نو درست کرن دا کوئی عمل دسو آندے نے اے تساں ہی دسنا ہے اسی آنے ہاں کہ ایک قوم تباہی بربادی تو بچ سکتی ہے ایک کی صورت ہے کہ اس نسل دا بچیاں دا جواناں دا نکیاں دا وڈیاں دا رخ اسی آقا دو جہاں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسن جمال فضل کمال جود نوال نال کر دی اس تو ہولی بھی سبحان اللہ کو تے گل پوری کراں اس بات دا تو میں آندے ہی اعتراف کیتا ہے کہ تسی یقیناً تھکے ہوئے ہو لیکن اگر میں تھکایا تے دسو تساں تھکے بیٹھے ہو ظاہر ہے یہ تواڈی تھکاوٹ دا راز مریم نواز دی حکومت ہے یا چاچا جی قبلہ حضرت صوفی محمد شہباز شریف صاحب دا دور حکومت ہے مینوں تے نہیں پتا مینوں تے اے کہ جی میں تساں پریشان ہو ایویں سارا ملک ہی پریشان ہے اللہ کرے تواڈیاں ساریاں دیاں پریشانیاں چاچا بھتیجی نو اللہ عطا فرماوے تانوں سرخرو فرماوے اور دسو میں تے یہ دعا ہی کر سکنا عمران خان دا میں تاں نہیں آکھیا ہوگے پریشان ہے بیٹھے ہو نا ایک بار ذرا ہولی جی سبحان اللہ کو چلو ماشاءاللہ اسانے حل دے ہے یعنی پریشانی چو نکلن دا حل ہے حضرت امام حسن مجتبی یہ او شہزادہ ہے جیڑا گلشن زہرا دا پہلا پھول تے حضور دے گھرانے دی پہلی خوشی دا نام امام حسن ہے کوئی بات نہیں جیڑا سو کے سنن دا دیئے او دا حق بندے لیٹ جائے جدو اٹھے گا میں انہوں پھر سنا لگا ایک باری پھر بولو ذرا چلو میں انجا کھا گا بھئی جیڑا بندہ سو کے سن رہے اللہ کرے امام حسن دی ستیاں زیارت کرے تے جیڑا جاگ کے سن رہے اللہ کرے انہوں حسن حسین پاک دی جاگ دیا ایک باری پھر ذرا ہولی جا بولو اچھا یہ وہ گھرانا ہے حضرت امام حسن مجتبی فرماندے نے آپ دے مامو لگ دے سر رشتے وچ ہند بن ابی حالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے حوالے نہ رشتے نہ آپ فرماندے نے میں جدو بھی انہاں کول گیا تے میں انہاں نو جا کے ہکو گل کیتی ہے مامو جی ذرا مینوں میرے نانا پاک دی جلوت خلوت جود نوال فضل کمال دسو اور ہولی بولو
آپ بار بار جدو بھی جانا مینوں نانا پاک دی گل دسو، آپ فرمایا ہور کوئی نہیں جے گل کر دے، فرمایا میں چاہنا میرے دل وچ، میرے خیال وچ، میرے وہم وچ، میرے گمان وچ، میری سوچ وچ، میری فکر وچ میرے نانے دا حسن و جمال ہی ہو۔ میں ایک باری پھر تواڈے کول گل روک کے پوچھواں، آنکھ کون رہے ہے جیڑا خود نبی دی جھولی وچ پلے ہے؟ آنکھ کون رہے ہے جنہوں مصطفیٰ نے خود گھٹی دیتی ہے؟ آنکھ کون رہے ہے جنہوں سرکار نے خود موڑیاں تے چایا ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہنا کہ جدو گھر دا او فرد امت دا محسن نبی دا لخت جگر خود فرما رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں جدو بھی بیٹھا نانے دی گل ہوئے، جتھے بھی جاواں نانے دی گل ہوئے، جدو بھی کوئی بولے نانے دی گل ہوئے، تو پھر امت نو سبق ایک ہی ملے ہے کہ امت اگر دکھاں تو، پریشانی تو، مصیبتاں تو چھٹکارا تے نجات پانا چاہدی ہے تے حسنین دے نانے دا ذکر ہی بچا۔ بیمار ہو کے نہیں، ذرا ہوشیار ہو کے ایک باری پھر بولو، ایک باری ذرا پھر بولو۔ اس واسطے ساڈے نزدیک تے حل ہے، چلو ہر گل دی ہوندی ہے تشخیص، سیانے حکیم دا نا تشخیص کر دینے، جی میں توڑے چو بہت سارے سیانے بندے بیٹھے نے، تو انہوں چنگا بھلا پتہ ہے بے مولویوں نے کیڑا پتہ لگنا بے میں سبحان اللہ آکھیے یا نہیں آکھیے، نال دے جو آکھ دیتی تو میرے ولو بھی ہو گئی۔ یہ ہوندے سیانہ بندہ، تو کچھ جڑے ہوندے نے وہ آندے نے نہیں سبحان اللہ تو سبحان اللہ، یہ ثواب تے لبنا ہی ہے، نہ آندے رہیے۔ ایک باری پھر بولو، وہ گویڑ کر دین، گل دی تحقیق کر دین، تشخیص کر دین۔ ہون جے میں آکا مولوی دی گل ہے تساں کو کہ سنی ہے، میں موڑا کا تساں کو کہ وہابی دی گل ہے، تساں کو کہ شیعہ دی گل ہے، دیوبندی دی گل ہے۔ اسانے آپ جیڑا ایس ویلے نئی نسل دے ہاں عبقری، ہدی خان، مفکر، دانا، عظیم عبقری، حکیم الامت اقبال ہے، او دے کل حل پوچھ لئیے تواڈے نزدیک حل کیے اس پریشانی تے استراب چو نکلن دا۔ اقبال آندے نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ پھر بولو، ایک باری پھر بولو، قوت عشق سے ہر پست کو قوت عشق سے، علم نہیں آکھیا، قوت عشق سے۔ علم بعض اوقات انج بندے نو غلی ذلیل کردا ہے کہ او پھر تولن لگ پیندا ہے، نکا کون ہے تے وڈا کون ہے۔ جیڑا تولن لگ پوے اے دا مطلب ہے وہ خیرات نہیں حاصل کرنا آیا۔ بھئی ساڈا کم میں اسیاں انہاں دے درد بھکاری، تے بھکاری دا کم مالکاں تے عطا تے نظر رکھنی ہوندی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یعنی ذکر مصطفیٰ جلوت خلوت دے نال جوڑ دیو، ذکر مصطفیٰ تو انو پریشان تے مضطرب نہیں کرے گا، مصیبتاں دیاں اور پریشانیاں دیاں مجدار چو کڈن والا ایک ہی لمحہ ہے امت لئی، وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ او دا وجہ کہ گمراہی تو بچے گا بچہ، بے حیائی تو بچے گا۔ جدو تسی دسو بھئی ایک بچہ نکلے ہے اپنے گھروں، اپنے گھر چٹورے ہے، ماں دی لوری چونو نبی دا حسن و جمال، اگے گئے آل سنت دی مسجد کول نبی دا حسن و جمال، اگے گئے آل تشیع دی مسجد کول حضور دا حسن و جمال، اگے گئے وہابیاں دی مسجد کول حضور دا حسن و جمال، اگے گئے دیوبندیاں دے مرکز کول حضور دا حسن و جمال، اگو سکول کالج گئے حضور دا حسن و جمال۔ وہ حیران ہو کے آکے پوچھے گا ماں جیڑی مسجد، جیڑا فرقہ، جیڑی جماعت، جیڑی تھا گیا حضور دی گل ہی ہوئی ہے، اگر میں ویکھنا چاہما تے کی طریقہ ہے؟ تے ماں کے کی پترہ وضو کر کے درود پڑھدا پڑھدا تو سو جا، اکھ لگے گی ضرور کرم نوازی ہوئے گی۔ ہون دساں بھائی جنوں دیوبندی نے، سنی نے، وہابی نے، شیعہ نے لایا ہی حضور دے حسن و جمال نالے، او کیا کسے اداکار نو آئیڈیل بنائے گا، فنکار نو بنائے گا، کسے گویے نو بنائے گا، کسے ٹک ٹاکر نو بنائے گا، جوے باز، پھڈے باز، کبوتر باز، کسے بلے باز نو بنائے گا؟ او دے دل و دماغ وچ آمنہ دے لال دا حسن و جمال ہوئے گا۔ سیانے ایک باری کر کے تا دیکھو۔ تے جدو کوئی بہ کے اے آکھے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، بھئی کمال گل ہے، بھئی اے جائز تے جائز دا کی فلسفہ ہے؟ جدو نبی سارے آنا
تو پھر امت نو چاہیے کہ اس ذکر نال جوڑے، اس ذکر دی خیر تے برکت پاوے، کیونکہ رب نو پسند ہے کہ نبیان دا ذکر ہوئے۔ قرآن اعلان فرما رہی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اللہ نو پسند ہے کہ کتاب چو ذکر کرو موسیٰ دا اللہ دا یار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو ابراہیم نو میرا دوست ہے، یاد کرو زکریا نو، یحییٰ نو، آدم نو، عیسیٰ نو، الیاس نو۔ اللہ نو کتنا پسند ہے کہ او دا بندہ نبیان دا ذکر کرے، یاران دا ذکر کرے، رسولان دا تذکرہ کرے، کدے اونا دی شان دسے، حسن دسے، جمال دسے، فضل دسے، کمال دسے۔ اینا نبیان دا تذکرہ رب نو کتنا پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتاب مصطفیٰ تیرے تے نازل کیتی ہے، سونے اپنی زبان اطہر نال نبیان دا ذکر کر، تیری امت کرے، رب نو پسند ہے۔ اسا کیا خود غور کرو اللہ نو کتنا محبوب ہے نبیان دا تذکرہ۔ پھر پڑھے لکھے لوگاں نے آکھیا مولوی جی ذرا رک جاؤ، قرآن اچ موجود ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، قرآن اچ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، قرآن اچ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اے سانو انج نہ سمجھ اساں بھی پڑھے لکھے ہیں مولوی جی، اساں کیا جی سوال ارشاد فرماؤ۔ آدھر قرآن اچ ہے موسیٰ نو یاد کرو، قرآن اچ عیسیٰ نو یاد کرو، قرآن آدھا مریم نو یاد کرو۔ پورے قرآن اچ کوئی دکھا دے سنی بریلوی صاحب لکھیا ہوئے آیا ہوئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد، جدو رب نے نہیں آکھیا پھر تساں کدے شامیانے لا کے ذکر کرو، کدے مدرسیاں وچ تذکرہ کرو، کدے گھراں وچ تذکرہ کرو، کدے دھوپ وچ ذکر کرو، کدے چھاں وچ ذکر کرو، کدے پتر دے ولیمے تے ذکر کرو، کدے دھیاں دی رخصتی تے ذکر کرو، کدے دکاناں دے افتتاح تے ذکر کرو، کدے مکاناں دے سنگے بنیاد تے ذکر کرو۔ آخر وجہ کی ہے جدو قرآن نے نہیں آکھیا کلمہ اساں بھی پڑھنے آ تساں بھی پڑھ دے ہو، امت اسی بھی آ تسی بھی ہو، لیکن اپنے کولو گل نہ بناؤ۔ انہاں دا تے رب نے آکھیا یاد کرو ابراہیم نو، یاد کرو موسیٰ نو، یاد کرو عیسیٰ نو، پاک نبی دا نہیں آکھیا۔ اساں کیا تہاڈا سوال بڑا جاندار ہے، لیکن توجہ نال سنو گے سوال دا جواب بڑا ہی شاندار ہے۔ اساں کیا اے موجود ہے موسیٰ نو یاد کرو، عیسیٰ نو، زکریا نو، یحییٰ نو، لیکن جدو رب دے یار دی بات آئی ہے، نبیان دے سردار دی بات آئی ہے، ختم نبوت دے تاجدار دی بات آئی ہے، قرآن دا اسلوب بدلیا، انداز بدلیا، ادو اللہ فرماتا ہے اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اتھے آندا یاد کرو، اتھے آندا ہے اس مٹی دی قسم ہے جتھے میرے محمد دے قدم لگ گئے نے۔ توجہ ہے؟ اچھا بیماران نو معافی ہے، باقی ایک بار ذرا محبت نال بولو۔ ویسے میں ستے ستے سننے والے بندے بھی اج ویکھ رہے ہیں، لیکن یار کمال ہے تہاڈا، سو بھی لیندے ہو سن بھی لیندے ہو۔ واہ واہ، اللہ کرے تانوں سکھ سکون دی نیند آوے، اللہ تہاڈی مہنگائی تو جان چھڑاوے، اللہ تانوں پریشانیاں تو بچاوے، تے اللہ کرے جیڑا تواڈے چ بندہ ڈھیر سست بیٹھے میری طرح انہوں حضرت قبلہ خواجہ محمد شباز شریف دا مشیر
تے جیڑا ذوق وچ بیٹھا ہے اللہ انہوں بالاں بچیا سمیت مدینے علی گڈی تے چڑھا ایک باری ذرا محبت نال سبحان اللہ سبحان اللہ او بھی آلہ ای بھی آلہ اللہ فرماندا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ فرماندا ہے اس مٹی دی قسم ہے جتھے میرے یار دے قدم لگے اس ماں دے بطن دی قسم ہے جتھے میرا محمد جلوہ گر ہویا اس باپ دی قسم ہے جدی پیشانی وچ میرا یار دا نور ٹھہرے میں کیا غور دسو او بھی آلہ لیکن یا رب دے حبیب دا عالم وے جلوہ گر ہوئے اللہ فرماندا ہے تھان دی قسم ہے اس واسطے اساں آکھنے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام شفیع انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اگر ذوق کے دیکھ لوگے وہ امام شفیع انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے اللہ فرماندا ہے سارے نبی پیارے لیکن یار دی کیا بات ہولی بولو آسانیہ مہربانی کرو یاریں جنہ کرو مصطفیٰ دا تذکرہ کرو اچھا پھر پتہ کئی ایڈے بیچارے سادے ہوندے نے میں چول نہیں آنا سادے بے سوادے وہ کیا کہنے گے اللہ کی بے نیازی دیکھو بھیا اللہ چاہے تو کافر کی گودی میں نبی کو بھیج دے مشرک ماں کے گودی میں نبی کو بھیج دے بھئی اللہ کی مرضی ہے میں کیا واہ تیرا فرچ ابا مشرک پتر نبی میں کوئی بات نہیں اس تو ہو لیا ابا کافر پتر نہیں آپ کو نہیں پتانا بھائی اللہ کی بے نیازی ہے مرضی ہے اللہ کی اپنی سانے ارے بھیا اللہ کی تو سانے اے جڑے مڑ تساں دے ہو نا گھر بستر نیند چھوڑ کے تساں بھی جدو گالی چوال کڈن پو نا تساں کڈ دھوڑ دے آڈی واری بھانا سبحان اللہ نہیں آندے لیکن سانو قسم خدا دی یقین ہے سن دے بڑے آرام نال تساں ستے بھی پے تو سن رہے آج میں تجربہ کر ایویں سنا والا ایک بیلی ٹکریا مولوی اور پسینہ وہا کے دھاڑ حقل کے آئے نہ کہ اللہ چاہے بے نیاز ہے بھیا کافر کی جھولی میں نبی کو بھیج دے ماں مشرک و پتر نبی اللہ کی بے نیازی ہے تے مولوی صاحب آئے نہ بیچارے تے اگو بیلی کھڑا سی تواڈے طرف درویش سیاںا بندہ ہو سکے حضرت صاحب آؤ ذرا ساڈے کول بھی بہ جایا کرو روز تواڈیاں سننے ہیں بٹھا کے کہ حضرت صاحب کو کھا پی لو انگور پیش کیتے آکے جی کھاؤ ماشاءاللہ جدو حضرت اور دوجی پلیٹ تے حملہ آور ہوئے نا تے او جٹکا بندہ کھا لگیا حضرت آج گل بڑی کیتی انگوراں والے آکے کی آکھیا سو آکے آندے جی کھاؤ تے ذرا چیک کرو حاجی صاحب ایک ککر دے درخت تے ہوئے حضرت اور موڑ دو ترا جدو سٹور فرما لے تے آکھن لگے سناؤ مڑ ککر والے انگور واہ سکا چاک نہ کرو چودھری صاحب شریف آدمی ہو بھلا ککراتے بھی انگور ہوئے اور سکے اللہ بے نیاز ہے
مولوی صاحب اللہ بے نیاز ہے، اللہ چاہے تمہارے ٹالی تے انگور چ رکھے، اس موڑ پھکا ماریا تو اسا کو سناؤ میٹھے ہیں نہ ککر والے، اس کا ککر تے نہیں ہوندے، اس کا مرے اپنی اوقات چ رہے چولا، اے مرے کھچا تینوں نہیں پتا اللہ بے نیاز ہے، مرے اپنی اوقات تو انگور کھا، تینوں کی لگے وڈ کے مرنی، اللہ بے نیاز ہے، اپنی اوقات چ رہے، تو او دی عظمت سمجھے گا، اللہ بے نیاز ہے، تو دست سے مٹھے انگور ہیں کہ نہیں ہو سکا، مٹھے بہن پر ککر تے نہیں ہو سکتے، ہو سکا اوقات چ رہے، ہو سکا میں اوقات چ رہ کے پیانا بڑا بے نیاز ہے، مگر نہ ککراں تے انگور آندے نہ ٹالیاں تے، ہو سکا ککر تے انگور نہیں جما سکدا بے نیاز ہون دے باوجود، تے کافر دی جھولی وچ نبی نو رکھ سکدا، کچھ تا حیا کر۔ توجہ کہ مڑ گل کڈن دے وچ تساں ہوندے ہو نا، ایک ساڈے کروڑ بزرگ آکھن لگے مولوی صاحب ایویں بیچارہ تپیا اکیا درس دے کے نکلیا جدوں تے مڑ گھر جان لگیا تے گھروں وزیر اعظم دا فون آ گیا، اے آندیاں نکے دا ابا کو کلو دودھ بھی پھڑی لیا، حضرت صاحب پڑ گئے دودھ والی دکان تے، کلو دودھ دیو، سکا بسم اللہ بانڈا دیو، بانڈا نہیں لے آیا، انہیں کہ شاپر اچ پا دے، انہیں کہ جی شاپر بھی اللہ والو مک گئے مولوی صاحب، تے اگر آکھو تا اے ایک شاپر پہ ہے، نال دی روڑی تو چکے، جھوٹ نہیں بولتا، چکے اس لئیے کہ جڑے ان دھوتے بانڈے نو دے وچ پا کے لے جاواں گا، حضرت پا دے ہے صاف، آکھو تا کلو دودھ پا دیا، حضرت صاحب ہون ادھرو ڈر دین جو بھئی وزیر اعظم دا فون ہے بوا نہیں کھلنا، ادھرو آندے نے بھئی بانڈا کوئی نہیں ہونا کہ چلو اے دے وچ پا دے، صاف انہوں نے کہ صاف ہے، ہن سچی دسنا جدو حضرت صاحب روڑی والے شاپر وچ کلو دودھ لے کے گھر رپڑے، ہن سارے سوچ کے جواب دینا، کیپٹن صفدر نہیں بننا، سارے سوچ کے جواب دینا، بھئی حضرت صاحب جدو گھر رپڑے تے انہاں جا کے آکھیا ہوئے بیگم نو بھئی تیرے آکھن تے ڈردا ہویا دودھ تے لائے میں روڑی والے شاپر وچ آیا، شادی شدہ بندے دسو پہلا جملہ بزرگاں نو سننے کیڑا ملیا ہونا، ساڈی ٹھلی زبان وچ اسا کہ ہونا میں شروع تو آندی رہی ہاں میرے ماں پیو مینوں کتے نال بنے، او کھچا چولا اوے مرے تینوں دودھ لین دی تمیز ہی نہیں، ماشاءاللہ جمدا مرے آ اللہ دا نور گندے شاپر وچ لے آئے، او تینوں چولا ہون بھی سمجھ نہیں آئی، میں دس دی رہی ہاں مینوں ماں پیو کسے کھچ نال گلے ہے، تینوں دودھ لین دی تمیز ہی نہیں ہے، اوے گندے شاپر وچ دودھ لے کے اللہ دا نور، میں آکھیا کھچ دیا کھچا تینوں ذرا تمیز نہیں ہے، کلو دودھ گندے شاپر وچ تینوں تیری بیوی بچیاں نو ماں نو ساڈی بہن نو بیٹی نو قبول نہیں ہے، تے تو نبیاں تے رسولاں دی گل کرنا ہے کہ او مشرک دے بتانے چ یا کافر دی جھولی چاہنے کچھ تے حیا کرو، چول دیے چولے رب دے نور ہے، لیکن ظاہر گئے انہوں جاگل کی جانے در تے عالم ایوے اللہ فرما رہے ہیں ووالدم وما ولد ووالدم وما ولد، اللہ فرما دے اس والد دی قسم ہے جدی پیشانی وچ تیرا نور ہے، اس ماں دے پتن دی قسم ہے جدی پیشانی وچ تیرا نور ہے، ایک نور ہوئے جڑا آدم دی پیشانی وچ آوے تے اللہ فرما دے آدم دی قسم ہے، آدم تو حوا دے پتن چاوے تے حوا تیری قسم میں، حوا تو جناب شیش کو لاوے تے شیش دی قسم میں، شیش تو انوش کو لاوے تے انوش تیری قسم میں، انوش تو کینان کو لاوے تے کینان تیری قسم میں، کینان تو میں لگیل کو لاوے تے میں لگیل تیری قسم میں، میں لگیل تو یرد کو لاوے تے یرد تیری قسم میں، یرد تو ہنوک کو لاوے تے ہنوک تیری قسم میں، ہنوک تو متوسلہ کو لاوے تے متوسلہ تیری قسم میں، متوسلہ تو لامک کو لاوے تے لامک تیری قسم
میں، لامک تو نو کو لاوے تے نو تیری قسم میں، نو تو شام کو لاوے تے شام تیری قسم میں، شام تو ارفخشس کو لاوے تے ارفخشس تیری قسم میں، ارفخشس تو شالق کو لاوے تے شالق تیری قسم میں، شالق تو عبر کو لاوے تے عبر تیری قسم میں، عبر تو فختان کو لاوے تے فختان تیری قسم میں، فختان تو ریو کو لاوے تے ریو تیری قسم میں، ریو تو سروج کو لاوے تے سروج تیری قسم میں، سروج تو نہور کو لاوے تے نہور تیری قسم میں، نہور تو تارخ کو لاوے تے تارخ تیری قسم میں، تارخ تو ابراہیم کو لاوے تے ابراہیم تیری قسم میں، ابراہیم تو اسماعیل کو لاوے تے اسماعیل تیری قسم میں، اسماعیل تو کیدار کو لاوے تے کیدار تیری قسم میں، کیدار تو حمل کو لاوے تے حمل تیری قسم میں، حمل تو ثابت کو لاوے تے ثابت تیری قسم میں، ثابت تو سلمان کو لاوے تے سلمان تیری قسم میں، سلمان تو حمیش کو لاوے تے حمیش تیری قسم میں، حمیش تو عبد کو لاوے تے عبد تیری قسم میں، عبد تو عد کو لاوے تے عد تیری قسم میں، عد تو عدنان کو لاوے تے عدنان تیری قسم میں، عدنان تو مود کو لاوے تے مود تیری قسم میں، مود تو نزار کو لاوے تے نزار تیری قسم میں، نزار تو مزر کو لاوے تے مزر تیری قسم میں، مزر تو نظر کو لاوے تے نظر تیری قسم میں، نظر تو الیاس کو لاوے تے الیاس تیری قسم میں، الیاس تو مدرکہ کو لاوے تے مدرکہ تیری قسم میں، مدرکہ تو خزیمہ کو لاوے تے خزیمہ تیری قسم میں، خزیمہ تو کنانہ کو لاوے تے کنانہ تیری قسم میں، کنانہ تو فہر کو لاوے تے فہر تیری قسم میں، فہر تو غالب کو لاوے تے غالب تیری قسم میں، غالب تو لوہی کو لاوے تے لوہی تیری قسم میں، لوہی تو کعب کو لاوے تے کعب تیری قسم میں، کعب تو مرہ کو لاوے تے مرہ تیری قسم میں، مرہ تو کلاب کو لاوے تے کلاب تیری قسم میں، کلاب تو قصی کو لاوے تے قصی تیری قسم میں، قصی تو عبد مناف کو لاوے تے عبد مناف تیری قسم میں، عبد مناف تو حاشم کو لاوے تے حاشم تیری قسم میں، حاشم تو عبد المطلب کو لاوے تے عبد المطلب تیری قسم میں، عبد المطلب تو عبداللہ کو لاوے عبداللہ تیری قسم میں، عبداللہ تو آمنہ کو لاوے آمنہ تیری قسم میں، اے آمنہ تو زمین تے جلوہ کر ہوئے، اللہ فرماندہ لا اقسم بغاز البلد وانت حل بغاز البلد ووالد وما ولد، اس والد دی قسم ہے، اس مٹی دی قسم ہے، اس سے واسطے پاک نبی فرماندے نے فضلت علی الانبیاء بستن اوتیت جوامی الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافا وختم بی النبیون، جڑے پتن چایا وہ بھی پاک ہے، جڑی جھولی چایا وہ بھی پاک ہے، جڑا کولے وہ بھی پاک ہے، جدے نالے وہ بھی پاک ہے، اور محمد دے وڈے بھی پاک نے مصطفیٰ دے تائیں تے میرا بابا احمد رضا پہ آندہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مل کے بولو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اعلیٰ ذات علامہ ابن جوزی آمدے جب رات پئی ہے جبریل امین تو پیالہ لے کے آئے نے، پاک نبی دی اماں دی بارگاہ وچ آندے آمنہ پی لے، تیرے میرے ہاں بہن بیٹی دے ہاں بچے دی آمد ہوئے، بدھ لے آندے نے جناب ددیال ننیال بہنا ویر، اور میرے نبی دی آمد ہے
جبریل دودھ پیش کر رہے آئے آمینہ پی لے فرما میں نوش جاں کیتا جبریل نے اپنا ہاتھ میرے بطن تے رکھیا تے ہاتھ بن کے مڑ چاہ کے ہاتھ بن دائے ہاتھ بن کے آندھا اظہر یا نبی اللہ اظہر یا خیر خلق اللہ اظہر یا نورا من نور اللہ آندھا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول حضور دی جلوہ کری اچھا موڑ کی عالم ہے حضرت حسان آندن 8 سال دی میری عمر ہے مکے دیاں گلیاں چ میں کھیڑ رہا میں اچانک ویکھیا گلیاں وچ ایک بیلی پھردا ہے منہ تے پھٹکار 12 بجے پریشان تے مضطرب پھٹیاں اکھاں سجیا بوتھا آندا پھردا ہے یا معاشر یہود فاجتمعوا الی آج کیا یہودیو کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو آؤ اجتماع پہ چلے سورے انہوں نے کٹھا کر لیا ایک حویلی اس لے گیا سارے یہودیاں نو انہوں نے بٹھا کے تے رومن لگ پیا انہاں کہ استاد جی تو بڑا بین الاقوامی ڈھیٹ ہے آج تک نہیں رویا آج کی میں رو پہ ہو سکا آج پوچھو نہ کی ہوئے ہو سکا استاد جی کچھ بخشے تو پتہ لگ دس مار ہویا کی یہ مرے رون تو تک تھوڑا جیا کو بلا کے دس تسے ہو سکا کی دسی اکھن لگیا تالا نجمو احمد اللذی ولد فی غازہ اللیلہ ای اللذی طلوعہ علامت علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ اور رومانت کی کرا آج او آگیا ہے او جدی آمد نال کائنات دی ہر تاریکی اجالے وچ بدل جائے گی وحشت بربریت محبت وچ بدل جائے گی اے امن و اخوت دا دور دورہ ہوئے گا رومانت کی کرا او دے پتران چو ایک بابا 90 لاکھ نو کلمہ دیکھ لو ساڑیاں وڈیاں نو بھی کلمہ نہ پڑھایا ہے لیکن کیڑے خوش ہو تے کچھ ایو جے یوٹیوبر بھی ہیں اج تک بابیاں تے ناراض ہیں سانو کلمہ کیوں پڑھایا ہولی ہولی بولو اسانے کوئی بات نہیں اندر اعلان کیتا حسانہ دن میں بھجیا دوڑیا میں کیا اعلان کر رہے ہیں ایک کون آ جائے میں ویکھیا کوئی غیر معمولی میں نو کسے تھا تو کوئی انتظام لگے آندن میں گیا ایک گھر ویکھیا کھڑکی چو نور روشن دانا چو نور بوئے چو نور نور نلا نور میں آکھیا ایک گھر کی دائے انہاں آکھیا عبداللہ دائے او دی زوجہ آمنہ اتھران دیئے آج انہاں دے گھر بچہ جمع آئے میں جدو اندر گیا تے نوری نور میں جدو دا چہرہ ویکھیا میں ویکھیا ہے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل ظلفیں شہنشاہ عالی وقارا گیا ہے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل ظلفیں شہنشاہ عالی وقارا گیا ہے کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا ہے حجر مسکرائے شجر مسکرائے بتوں نے بھی اللہ اکبر پکارا چمن در چمن گئے معطر ہوائیں فضاؤں کے رخ پر
نکھار آ گیا آندے نے میں دوڑیا میں کیا گھر کی دے انہاں کیا کعبے دا متولی ہے عبدالمطلب دا دادا میں کیا کتھے نے انہاں کیا او کعبے دا طواف کر رہے نے سجانا دے کافر نے میں آکھیا طواف کر رہے نے میں آکھیا طواف کر دیا نو بابے نو میں آکھیا بابا جی مبارک ہوئے ہو سکا جی خیر مبارک میں آکھیا گھر گئے ہو آکھے نہیں ہے جے میں آکھیا تو انو مبارک ہوئے گھر تے نور اللہ نور تے ادھر تے بہاراں انہاں آکھیا میں نو بھی پتہ میں آکھیا کیویں آکھیا پچھلی رات لے میں طواف کر رہا سا کعبہ انج میرے گھر وال چکے ہیں ہولی ہولی بولو کعبہ میرے گھر وال جھکیا ہے میں آکھیا خیر تے گئے عاطف نے آکھیا ولد المصطفیٰ والمختار الذي تعلق بيده الكفار ويطهر من عبادت الاسنام ويأمر بعبادت الملك اللام آج جھکا نہ تے کی کراں آج تیرے گھر کعبے دا وی کعبہ آ گیا ہے زہرا دا بابا آ گیا ہے کائنات دا والی آ گیا ہے میرے نبی دے پیارے غلامو اے او نور علا نور ذات جدے بارے نواب سید صدیق حسن پھپالی اہل حدیث عالم لکھ دے نے الشمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ آندے نے نبی دی اممہ فرما دیئے جدو میرے ہاں اس بچے دی پیکر حسن و جمال دی ولادت ہوئی ہے آندیاں سجدہ کیتا آندیاں سجدہ کیتا آندیاں سجدہ کیتا میں کہا راز کیے حالانکہ سجدے واسطے عقل دا ہونا ضروری علم دا ہونا ضروری تھان دا پاک ہونا ضروری وجود دا پاک ہونا ضروری لباس دا پاک ہونا ضروری بچہ چودری دا جمعہ اممہ نماز دے قابل نہیں ہے بیٹا میرا جمعہ بیوی نماز دے قابل نہیں ہے میرا بھانجا جمعہ بہن میری نماز دے قابل نہیں ہے نواسا جمعہ بیٹی نماز دے قابل نہیں ہے چودری ملک نواب دا پتر جمعہ نماز دے قابل نہیں ہے میں آکھا پیپلز پارٹی نون کاف پی ٹی آئی ہندی سندھی بلوچ پٹھان جمعہ نماز دے قابل نہیں او میرے نبی دی اممہ فرما دیئے آندیاں سجدہ کیتا سجدہ کر کے نبی نے دسیا عقل بھی ہے شعور بھی ہے علم دا نور بھی ہے میرا لباس بھی پاک ہے او میرا وجود بھی پاک ہے سجدے والی تھاں بھی پاک ہے مینوں جمن والی ماں تے بریلی دے بابے آکھیا تیری تا نسل بھی پاک ہے تیری اصل بھی پاک ہے تیری نسل جنہوں پڑھن لگیا شرم آوے ہو تکلیف نہ کرے باقی اکو تیری نسل پاک میں ہے اے شبگ تیبہ میں گوی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا نبی دی اممہ فرما دیئے نواب سید صدیق حسن بھوپالی نے ایک بڑی سونی کر لکھی وہ آندے نے میرے نبی دی اممہ فرما دیئے میں ویکھیا میرے پتر دی عادت ویلے تین علم تین ہولی بول تین اچھا مزے دی گل ہے مولانا نے دوہاں دے اوپر زبرہ لائی کوئی میرا بچیاں چ ڈنڈی نہ مارے علم بالاں دے کرتوتاں دا پتہ ہوندا نا مولانا لکھ دے نے نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی نبی دی اماں فرما دیا نا ترائے علم ویکھے ایک علم لگیا سی کعبے دی چھت مینوں نہیں پتا کنے سکتے ہو کنے جاگ دے ہو پر مینوں پتا نصیب جاگ دے ایک علم کعبے دی چھت تے ایک مشرق وچ ایک مغرب وچ نبی دی اماں ویکھیا میں رک گیا کیونکہ میں لڑاکو نہیں ہاں پڑھاکو ہاں
میں مڑ رک کے میں پوچھیا علامہ صاحب جدو نبی دی اماں علم ویکھے آئی جھنڈا ویکھے آئی ادو دور بھی نہیں اماں کول کہ کوئی نہ میں کہ مائکروسکوپ کہ کوئی نہ میں کہ اماں کمرے تے گھر دی چھت تے گئی ہے کہ کوئی نہ حجرے چاہی میں کہ میں نو سمجھا جھنڈا لگیا مشرق وچ اس تھان دا کی نام ہے اس تھان قاری اقبال صاحب دا مدرسہ فاروق صاحب نال کوئی نہیں سلمان نال کوئی نہیں میں کل آ رہا میں کہا قاری شاہ اقبال صاحب میں نو نشانی دسو آسانی نال پہنچا قاری صاحب آکھن گے سدھے آؤ دھرے میں پہنچو گے موڑتے اگو جھنڈا لگے اسی جھنڈا او ساڈا گھر ہے میں آیا میں قاری صاحب جھنڈا نظر نہیں آیا انہاں کہ جی کتھوں ویکھیا جے میں کہ جی دھرے میں او تو چوک تو اتھوں نظر نہیں آنا جھنڈا چھوٹا میں کہا جھنڈا وڈا لاؤ قاری صاحب نے جھنڈا لایا وڈا میں کہا قاری صاحب میں سرگودے ویکھیا ہے قاضی صاحب دی مسجد تے آ کے جھنڈا نظر نہیں آیا آکھن کے جھنڈا نکا ہے میں کہا جھنڈا وڈا انہاں مڑ جھنڈا وڈا لایا میں کہا اگلے دن میں آیا سیال موڑ میں رک ویکھیا ہے تہاڈا جھنڈا نظر انہاں کہ جھنڈا نکا ہے میں کہا وڈا انہاں لاکھ میٹر دا جھنڈا لایا میں کہا لاہور رک ویکھیا میں انہاں کہ جھنڈا نکا ہے میں کہا وڈا لاؤ انہاں 5 لاکھ میٹر جھنڈا لایا میں کہا اگلے دن میں مکے گیا میں موڑ ویکھیا میں کیوں جھنڈا ہی نظر نہیں آیا اس کا جھنڈا تا بہوں وڈا ہی پر سفر بہوں ڈیرے میں ضدی نہیں ان پڑھا میں پڑھیا لکھیا نو مخاطب ہو کے پیانا ایڈا وڈا جھنڈا رب لوایا کہ نبی دی اماں مشرق وچ لگے جھنڈے نو گھر بہ کے ویکھ لیا اے رب دا لگے ہوئے ایڈا وڈا جھنڈا پچا لیا جو سڑیاں نکیاں جھنڈیاں ہی پچا لیا ہولی بولو ہولی بولو سڑیاں نکیاں جھنڈیاں ہی پچا لو میں آکھیا مڑ سارے محقق کٹھے کر کے پہلے تو جھنڈا ناپ تول تک کرو جڑا جھنڈا رب لوایا ہے تے اماں بہ کے مکے چ ویکھ لے کیڈا وڈا جھنڈا میں آکھیا پھر ویکھو جھنڈا لگیا ترے جاتے کعبے تے مشرق تے مغرب یہ بھلا کی راز ہے کہ کعبے تے کیوں لوایا اس تے مشرق مغرب کیوں لوایا کیونکہ پاکستان دی سرحد دے چائنا والے بارڈر دا کی نام ہے افغان نہیں چائنا والا بارڈر انج دیکھو خجراب افغانستان والا بارڈر او دا بھی کوئی نام چمن اچھا اے جڑے سارے بارڈر نے ساڈے جھنڈے لگے نے بارڈر تے یا صدر مقام او جڑے بارڈر تے لگے نے او دا مطلب ہے پاکستان ایتھے مک گیا حد مک گئی تے جڑا صدر مقام تے لگے او دا مطلب ہے کہ صدر مقام ہے رب نے پہلے تو مشرق تے مغرب دے جھنڈے لوائے تاکہ جبریل میرے محبوب دی ماں دے دل وچ بات القا کر دے تیرا پتر یتیم پیدا ہویا پریشان نہ ہو تو سوچ رہی ہے ادا ابا ہویا کھڈاویا چاویا گلاں کریا تے تو پریشان نہ ہو اے بھامے یتیم جمے اسا مشرق تے مغرب جھنڈے لا کے حکومت تیرے پتر مشرق بھی تیرے پتر دے لے مغرب بھی تیرے پتر تے اے کعبے تے جھنڈا کیوں لوایا ہی ہون گل آ گئی ہے تے میں مکاؤں تے تواڈی جان چھڈوں کعبے تے کیوں لوایا ہی کہ یار بھی میرا ہے کعبہ گھر بھی میرا ایویں کوئی لڑدا نہ پھرے کیوں جھنڈا لایا سا کیا میرے ویرا جدو تیرے گھر تے لائیے جھنڈا سانو فیر چمارے او میرا مٹھا گھر ساڈا جھنڈا ساڈا نبی ساڈا خوشی سانو تو کیوں ناراض ہے جدو کوئی پوچھے کتھے لکھیا ہے انہوں شمامت الانبریہ دا نام آوے کوئی بات نہیں ساڈے تے سٹ دینا اوے انہوں آپ استاد دسن گے کتاب کیڑی ہے صفحہ کیڑا ہے پاسا کیڑا ہے لائن کیڑی ہے سانو صرف انہاں پوچھ لائے بھئی ساڈے نصیب ساڈے نصیب بچ لکھے ہے خوش نصیب ہے او قوم جدیاں نصیباں وچ مصطفیٰ دا ذکر اگر حضور دے ذکر نال اپنے آپ نو جوڑ کے حضور دی بارگاہ وچوں خیر و برکت پاؤ گے
ذلت رسوائی تواڈے نیڑے نہیں آئے. اس ویلے امت محمدی نو حضور دی عظمت تے رفعت دی خیرات دی ضرورت ہے. وہ تانوں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچوں میسر لینا چاہندے ہو تے حضور دی تربیت والے او لوگ کائنات وچ عالمگیر کردار دے حامل نے جنہاں کولوں پل پل تسی خیرات پا کے معاشرے وچ اپنا رول پلے کر سکتے ہو. مومن کرلی دا ڈھگا نہیں ہوندا. مومن وہ جانور نہیں ہے جڑا کھا پی کے زندگی گزار کے ٹر جائے. مومن رول پلے کر. تواڈے وڈیاں نے کردار ادا کیتا اس ویلے تواڈے واسطے میرے واسطے ضروری اپنا ویکھ چکے ہو کہ کافر مشرک اس ویلے اسلام دے سماجی نظام نو اٹیک کر کے تینوں مینوں پاور کرانے کہ تواڈا سسٹم کمزور ہو چکے ہے. اسی انہاں نو دسیے کہ اسلام صرف مذہبی ایکٹیویٹیز دا مذہب نہیں. اسلام ایک ایسا عظیم الفکر اور روشن اور عالمگیر دھرم ہے جڑا کائنات دے ہر موڑ دے اوتے انسان دی رہبری اور رہنمائی. یہ دسے گا کون؟ اے دے لئی تواڈے کولوں عالی شان کردار موجود نے. آل رسول تے اصحاب. تھوڑا جہا ہولی بولو. تساں جدوں بھی معاشرے وچ خیرات ونڈنا چاہو تے کسے رسالے، کسے جریدے، کسے اخبار تے کسے اونوں پڑھن دی بجائے میگزین نو تساں اپنے بڑیاں دے دربار در باری چ ملی خیرات نو معاشرے وچ ونڈو گے. تیرے میرے بچے دے دل و دماغ وچ انہاں دا سراپا قائم ہوئے گا. پھر اسی مغرب دے دریوزہ گر نہیں بنا. حضور نے جی دی تربیت کیتی ہے او دا نام ہے سیدہ زہرا. سیدہ زہرا نے جی دی تربیت کیتی ہے او دا نام ہے حسن و حسین. حضور نے جی دی تربیت کیتی ہے او دا نام ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی. اے تربیت محمدی دے او ہیرے تے پیکر نے کسے ایک نو سامنے رکھو تو قسم خدا دی دنیا دے تے کامیابی دے جھنڈے گڑ سکدے. مثلا معاشرے اندر سب تو بڑی خرابی اس ویلے جڑی ہے ساڈے ہاں او سماجی نظام تے سماجی نظام دی بہتری دا سب تو اولین تربیت والا پاکیزہ گھرانہ او مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مقدس گھرانہ. اس واسطے تے نصیر الدین نصیر فرماندے نے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ گئے. مل کے بولو گے ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ گئے. ایک میری نہیں پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا. دل کے بولو زہرا کا وہ بابا ہے. آج معاشرے اندر میری بیٹی، میری ماں، میری بہن اگر رول پلے کرنا چاہنی ہے ذکر محمدی دی خیرات لے کے تربیت محمدی دی شاکار سیدہ زہرا دا عالمگیر کردار سامنے رکھ لے. قسم خدا دی اے تیری جھولی وچ نچل کاون والا تکتا کر نہیں آئے گا. پھر محمد دے نا تو جد جان لٹاون والا محمد دا نوکر آئے گا اور آنکھدا نظر آئے گا. میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، اے میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ و مسجد منبر مشکف تے قرآن بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سوئے. پھر تیرے گھر وچ پیدا ہون والا اس گھرانے دی خیرات و برکات نال کون ہوئے گا؟ آؤ کردار دی آخری جھلک پیش کر کے اج دی اس پاکیزہ بزم دے اختتامی دعا ول بڑھنے آ.
میرے نبی دے غلاموں، سوشل میڈیا نے اس طوفان نے بھائی نو بھائی تو جدا کیتا، گھر چ لڑائیاں جھگڑیاں دا عالم نہیں بھی تتامی ہکو ٹیبل تے بیٹھ کے پیو ہور دنیا چ پتر ہور دنیا چ بھرا ہور دنیا چ ہور بھرا ہور دنیا چ عالم ساڈے ہاں اے وے کہ یار 5000 ہے تے سکے بھائی نال بول چال بندے وجہ اسا میوزک سنیا، میگزین پڑھیا، ڈرامے ویکھے، فلماں ویکھیاں، ذکر مصطفیٰ دی برکات تے آل رسول تے اصحاب رسول دی خیرات تو دور رہے، ایتھے عالم کیے دیکھ لو میرے تے تیرے پاک نبی دے گھرانے دی شان تے تربیت محمدی دا اثر۔ حضور امام حسن مجتبی جلوہ گر نے ایک بندہ آیا اس انداز چکھن لگیا، لمبی لسٹ لئی پھر دے، بچیا جوان، چھت کوئی نہیں، پریشان، گھر کوئی نہیں، ایک کم میں ایک کم میں ایک کم میں، لمبی چوڑی لسٹ لے کے امام حسن دے دربار تے آیا، کوئی دربان نہیں، کوئی پروٹوکول افیسر نہیں، سیدھا امام حسن پاک نے وہ لسٹ لے لئی تے لسٹ لے کے میرے امام حسن مجتبی نے انج کر کے فرمایا اے ہو گیا ہور دس۔ جنہاں نو سمجھ نہیں آئی ایک باری ادھاری سبحان اللہ عنایت فرماؤ کہ جنہاں نو سمجھ آ گئی ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں، انہیں لمبی چوڑی لسٹ بنائی سی، اے بھی لینا ہے، اے بھی لینا ہے، اے بھی لینا ہے، امام حسن مجتبی نے لسٹ لے کے رکھ کے فرمایا اے ہو گئی ہور دس۔ وہ آندا پڑھ تے لو حضور، کیڑی شے لبنی ہے کیڑی نہیں لبنی پڑھ تے لو، فرمایا میں زہرا دا پتر تے مینوں میری ماں نے سمجھایا پتر سائل نو اپنے دربار وچ سائل بنا کے نہیں کھڑا کرنا، مالک بنا کے کھڑا کرنا۔ میں جنی دیر تک لسٹ پڑھنی آئی انی دیر تک تو کھڑا رہنا سی تے سائل بن کے اسا سائل بنا کے نہیں کھڑا کر دے، اسا مالک بنا کے کھڑا کر دے۔ دسواں اونا دے اس کردار دی خیرات لئیے معاشرے اندر سماجی نظام مغرب کو لینا پائے گا یا محمد دے گھرانے نے سانو کو کسر چھڈی ہے؟ بولو پھر جدو کسر نہیں چھڈی تے دوسری فکر ویکھو ایتھے لڑائیاں نے، گھر وچ حد بندیاں ہو رہیاں نے، جناب جنازے رک رہے نے، خوشیاں رک رہیاں نے، حد بندیاں کیارے ونڈے گئے، حویلیاں ونڈیاں گئیاں، اوتھے عالم ویکھو امام مسجد تو نکلے نے، ایک بندہ نال ٹرے جو گال مندہ کڈنا شروع ہویا، مسکران دے گئے تے سن دے گئے، ہے حوصلہ ساڈے وچ ہے حوصلہ؟ میرے پیر نو گل کر کے ویکھ میں چیر نہ دیاں، میرے پیو نو، میرے لیڈر نو، میرے قائد نو گل کر کے ویکھ میں تیرا حشر کی کرنا، مینوں گل کر کے ویکھ میں تیرا حشر کی کرنا۔ پاک امام حوصلے نالو دی بکواس خرافات سن دے گئے، جدو اپنے گھر کول پہنچے فرمایا کوئی کسر رہ گئی ہے تو بھی سنا کیونکہ میرا گھر آ گیا۔ انہیں مڑ جو کچھ سنانا سی سنا لیا تے امام حسن فرماندے نے تیرا کم مک گیا ہن میرا شروع ہو رہا ہے، تھوڑی جی دیر رکی اور رکیا، اندروں قیمتی چیزاں ٹرے چ رکھ کے امام پاک آیا فرمایا اج ایو کچھ انہیں کی کیتا سی؟ ہولی بولو، انہیں گالاں کڈیاں سن، یہ حوصلہ ہے؟ اگلی گل سن لینا کہ امت نو اس ویلے کی کرنا چاہیے۔ انہیں جدو لیا نا ٹرے تے انہیں آکھیا ایو کچھ تے او ٹرے لے کے تے اگوں آندا ہے اللہ دی عزت دی قسم، اس رب دی قسم ہے جی دے قبضے چ میری جان ہے، یہ نہیں سو آکھیا شکریہ جیندے رہو بسدے رہو جھگا آباد رہے گھر نہیں، انہیں آکھیا اللہ دی عزت دی قسم ہے جی دے قبضے چ میری جان ہے، مینوں یقین ہو گیا تو نبی دا پتر ہے تے زہرا دا لخت جگر ہے۔ بس جدو تیرا میرا معاشرے وچ میلاد تے ذکر سن کے ایک کردار ہویا کہ اگلا گال کڈے، اگلا دکھ دے وے، اگلا تکلیف دے وے، اگلا پریشان کرے تے او دے نال انج دا کردار ادا کریے تے کافر غیر مسلم دشمن بھی آکھے مینوں یقین ہو گیا کہ تو مسلمان ہے۔ اقبال اس سے مسلمان دے بارے چاندن خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے گا چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جدو اسی رول پلے کریے تو پھر انشاءاللہ معاشرہ سمر سکتا ہے اور انشاءاللہ اسلام دے غلبے دا وقت آ چکے۔ کافر دی پریشانی دیکھیے، کافر کتنا ایک پریشان ہے، کتنا ایک کافر تو باہر ہے۔
وہ اپنے طور دے تے اگ بگولا ہو گیا ہے، کتے فلسطین دے بچے مار دے، کتے وہ جناب والا وہ لوگاں نو مار رہے ہے، وجہ کہ انہوں پریشانی ہے کہ اسلام دے غلبے تو ڈر دے، بس تو تے میں کردار ٹھیک کر لئیے، اسلام غالب آنا ہے، کہ تیرے میرے مرن تو بعد آون والی قوم زنا چھوڑے، سود چھوڑے، بدکاری چھوڑے، بے حیائی چھوڑے، کہ جے آپ ہی چھوڑ دئیے ساڈی وجہ نال اللہ دین نو غالب کر دے وچ اصل سودا ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بولو۔ جدو فجر دی نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے تے سپارہ پڑھ کے جدو 5 کلو دودھ نو 8 کلو بنانے سلطان تو پرے دی گل کر رہے ہیں، ادو مڑ بچہ ویکھدا ہے ابے دی نماز بھی پڑھی ہے، ابے درود بھی پڑھیا ہے، ابے سلام بھی پڑھیا ہے تے ابے دودھ وچ پانی بھی ملایا، مڑ نو یقین ہو جاندا ہے ابا مسلمان بھی چنگا ہے بے ایمان بھی چوٹی ہے۔ یہ ختم کیویں کر سکنے ہیں؟ گھٹ تولن تو بچیے، جھوٹ بولن تو بچیے، فراڈ تو بچیے، زنا تو بچیے، سود تو بچیے، اسلام انشاءاللہ غالب آئے گا۔ آؤ اس بزم وچ وعدہ کریے، کدو تو واہ واہ، یہ تے سٹیج والے بھی تے تساں بھی سارے چنگے ہو۔ اگلے دن میں ایک تاں تے پوچھیا کدو تو، ایک بڑھڑا بابا بولے ہو سکے انشاءاللہ یکم تو، میں کہ وجہ کی ہو سکے دو دالے کول پیسے لگے